السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم نے بڑے لیجنڈ اداکار مصطفی قریشی صاحب کا دوبارہ سے انٹرویو کیا ہے، اور یہ انٹرویو صرف اور صرف ان کی بیوی، ان کی اہلیہ جن کو 1.5 سال ہو گئے ہیں اس دنیا سے گئے ہوئے، ان کے حوالے سے ہے۔ مصطفی قریشی صاحب نے اپنی یادیں جو ہیں وہ بتائی ہیں، ان کے حوالے سے کچھ حیران کن معلومات بھی دی اپنی مسز کے حوالے سے، اپنی اہلیہ کے حوالے سے، اور گزشتہ دنوں میں ان کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے مصطفی قریشی صاحب کی تصویریں بھی آئی، اور انہوں نے اپنی قبر کے حوالے سے کیا بتایا، انہوں نے جو وہاں پہ جگہ مختص کی ہوئی ہے اس حوالے سے کیا بتایا، اور عامر قریشی صاحب جو ہیں وہ کیا گلہ شکوہ کرتے ہیں اس وقت جب اب ان کی والدہ جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، یا مصطفی قریشی صاحب جو ہیں وہ کیا اپنے والد صاحب سے شکوہ کرتے ہیں، اور بھی کافی ساری چیزیں بتائی ہیں بھٹو صاحب کے حوالے سے، جو اس وقت کی حکومت کے حوالے سے، پھر ان کی مسز کی جو اچیومنٹس تھیں ان کے حوالے سے چیزیں بتائی ہیں۔ مصطفی قریشی صاحب کیا کہتے ہیں، سنیے گا۔ مصطفی قریشی صاحب، سر بہت شکریہ، آپ نے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے دوبارہ ٹائم نکالا۔ سر میں آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہا تھا، میں نے ایک تو آپ کی تصاویر دیکھی جو بھابھی کی قبر کے پاس ہیں، اور پھر اس حوالے سے مختلف قسم کی خبریں اور آپ کی خواہشات بھی کچھ سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلے تو سر یہ لگ بھگ 1.5 سال ہو چکا ہے بھابھی کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ میں پوچھنا چاہوں گا سر، یقیناً ظاہر ہے اتنا لمبا ساتھ ہوتا ہے، آپ کی اب مصروفیت کیسے گزرتی؟ پہلے تو ظاہر ہے ایک جیون ساتھی ساتھ تھا، اب آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ وہ اپنے گھروں کے ہیں، تو آپ کی مصروفیت کیا ہوتی ہے، اور کیسے آپ کا ٹائم جو ہے، آپ کا دن جو ہے، اور آپ کی رات کیسے گزرتی ہے سر؟ بڑی میرے آپ نے زخم کو چھیڑ دیا۔ میری وائف کے ساتھ تھا وہ تقریباً آدھی صدی سے بھی زیادہ تھا جی۔ ہماری شادی کو کوئی 54 ایئرس ہوئے تھے جی ماشاءاللہ۔ جی جی۔ اور اس سے پہلے ریڈیو میں تھے ہم، جی۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں ایجوکیشن اس کی بھی جاری تھی، میری بھی جاری تھی، اور حیدرآباد ریڈیو جیسے انسٹالیشن ہوئی تھی تو ان کو آوازوں کی ضرورت تھی، تو میری وائف کی روبینہ کی پرنسپل ان کو لے گئی تھی ریڈیو اسٹیشن۔ جی جی۔ اور وہاں حالانکہ ان کا نام برقعے میں تھی اور ان کا نام عائشہ تھا، جی جی۔ لیکن ریڈیو والوں نے پھر ان کا نام روبینہ رکھا۔ جی جی۔ اور وہ مطلب میں کیا عرض کروں کہ پڑھ رہی تھی، اسٹوڈنٹ تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں خاص طور پر اور پنجاب میں بھی، اندرون پنجاب یا اندرون سندھ میں ایسی فیملیز میں لڑکیاں بڑی ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں، جی جی بالکل، لیکن وہ شوبز میں، ریڈیو اسٹیشن یا فلم وغیرہ میں آنے سے گریز کرتی ہے، نہیں آتی ہے۔ جی۔ تو حالانکہ یہ تو ایک بڑی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، ایم اے انہوں نے کیا ہوا تھا، لا کیا ہوا تھا، لیکن اسکول میں، کالج میں یہ میلاد شریف ہوتا تھا تو نعتیں پڑھتی تھی، جی جی، اور اسمبلی ہوتی تھی اسکول کی تو اس میں قومی ترانہ گاتی تھی، تو آواز تھی، سر تھا، لے تھا، تو وہ پھر ریڈیو میں وہ اکیلی ایسی آرٹسٹ تھی انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں گانے گائے ہیں۔ بالکل۔ اور تو مجھ سے زیادہ ان کا بڑا نام تھا، میرا تو اتنا نام ہی نہیں تھا، اور پھر وہ سرکاری تقاریب میں بھی ان کو باقاعدہ شہید ذوالفقار علی بھٹو بلا لیتے تھے، جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ آتا تھا۔ جی جی۔ تو بھٹو صاحب فنکاروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، بڑی اہمیت دیتے تھے۔ جی جی۔ اور سیکریٹری ان کے فون کرتے تھے، وہ اگر نہیں جاتی تھی تو خود کرتے تھے اور کہتے تھے نہیں آپ نے آنا ہے۔ جی جی۔ شہنشاہ ایران آیا تھا تو ان کی تقریب تھی، ایک امریکن اسٹیٹ آیا، سیکریٹری آیا تھا، ان کی تقریب تھی، اپنا ترکی کا صدر آیا تھا، ان کی تقریب تھی۔ جی جی۔ تو وہ ڈنر کے بعد 1 گھنٹے کا وہ موسیقی کا پروگرام ضرور رکھا کرتے تھے، جس میں وہ اپنے لوگ فنکار ہی پیش ہوتے تھے۔ یہ تو ساری باتیں روبینہ کی رہی، بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو کہ شاید نہیں معلوم، کہ شی واز دی فرسٹ لیڈی آرٹسٹ جس کو
چائنا اور پاکستان کی دوستی کے بانی سید ذوالفقار علی بھٹو ہیں. جی جی. اور بھٹو صاحب نے پھر روبینہ کو چائنا بھیجا تھا. اچھا. جہاں جا کر انہوں نے ماؤ زی تونگ کی ڈنر میں چائنیز زبان ہی میں ایک ہی دن میں گانا سیکھ کر تو گا لیا تھا. وہ گانا چائنیز زبان میں ہی گا کر گویا چائنا اور پاکستان کی دوستی کو مزید اسٹریچن کیا تھا. اچھا, امیزنگ. اسی طرح بھٹو صاحب نے ان کو انڈونیشیا بھیجا تھا, صدر سکارنو کی ڈنر میں انہوں نے گایا. اسی طرح انہوں نے ٹرکش زبان میں گانا گایا. یہ بھی میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ لاڑکانہ میں ٹرکش میموریل قائم ہوا, سید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا جس آئے تھے ٹرکی کے. تو وہاں روبینہ نے ٹرکش زبان میں گانا گایا, ٹرکش دھن اور ٹرکش بول الفاظ. تو بلکہ میں بھٹو صاحب کے وہاں لاڑکانہ میں وہ المرتضی بنگلہ ہے جہاں انہوں نے آڈیٹوریم بھی بنایا ہوا تھا, چھوٹا سا اسٹیج تھی, 6-7 روز کرسیوں کی پیچھے تھی. تو میں پیچھے دوسری کے تیسرے رو میں بیٹھا تھا. تو ٹرکش صدر نے بھٹو صاحب سے پوچھا کہ اس کی ٹرکش کہ اس کا پروننسیشن اتنا صحیح ہے, یہ ٹرکش ہی ہے. تو بھٹو صاحب نے جواب دیا تھا بڑے فخر سے کہ شی بلانگس ٹو مائی پروونس, میرے صوبے سے تعلق رکھتی ہے. تو اس میں اس ٹرکش گانے میں وہ جو ٹرکش دھن بھی تھی اس میں اس کے ساتھ انسٹرومنٹلسٹ تھے, ان میں عالمگیر بھی تھا. اچھا اچھا اچھا, ہاں بالکل. عالمگیر گٹار بجاتا تھا, تب گاتا نہیں تھا. تو جب وہ ہو گیا تو لاہور ہم چلے گئے تو عالمگیر نے روبینہ کو فون کیا, اجازت مانگی کہ یہ جو آپ نے ٹرکش پہ گانا گایا ہے میں گا لوں. اس کی برخورداری تھی. تو روبینہ نے کہا ہاں گا لے, کوئی بات نہیں. تو پھر عالمگیر نے اس کو اردو میں اسی بہر وزن میں اسی ردم میں اردو میں لکھوا کے گا لیا تھا, جہاں سے عالمگیر کی شناخت ہو گئی تھی. وہ گانا تھا سوچا نہ تھا کہ کبھی ہم نے یہ سما, کبھی ہم ایسا ایسا نہ تھا. یہ یعنی اس طرح کی تاریخ. انٹرسٹنگ سر. ہاں. تو بہرحال میں اب آپ نے جو سوال کیا میں سوری میں نہیں بالکل آپ نے بڑی زبردست سر باتیں بتائی ہیں. مجھے روبینہ نے کچھ سر آپ کے ایک چیز میں سر آپ کنٹینیو کریے گا, مجھے بتائیے گا سر آپ روبینہ کہہ کے بلاتے تھے یا عائشہ کہہ کے بلاتے تھے انہیں؟ روبی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا بتائیے سر آپ ان کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے تھے. روبی کہتے جی جی. اور انہوں نے 2-3 فلموں میں پلے بیک بھی دیا تھا. اچھا اچھا. سندھی فلموں میں, بلکہ ایک مختوم امین فہیم کی لکھا ہوا گیت تھا. ہاں وہ شاعری بھی کرتے تھے بالکل. وہ ان کا بھی انہوں نے گایا تھا سندھی میں. تو ان کے بڑے گانے پاپولر ہوئے, ٹاچی والیا موڑ بہار وے ان کا ہی پہلے گایا ہوا, نگڑا نماڑی داجی وے دیوے پالنا سٹل سروس کا ان کا ہی گایا ہوا. کئی گانے ہیں سندھی, سرائکی, ملتانی, پنجابی, پشتو. اس زمانے میں چین بکنگز ہوتی تھی ریڈیو کی, یعنی حیدرآباد کی آرٹسٹ پشاور پہ گاتی تھی جا کے ریڈیو پر, پشاور کا والا آرٹسٹ حیدرآباد یا لاہور میں آتا تھا, اسی طرح بلوچستان کا, اسی طرح ڈھاکہ سے لیلا ارجمند بانو اور فردوسی بیگم آتی تھی, اور اسی طرح روبینہ ڈھاکہ راجشاہی چٹگاہ میں جا کے گاتی تھی. تو یہ ایک یکجہتی کی بڑی ایک بہترین مثال. جی بڑی بات بالکل. تو یہ سارا کچھ ہوتا تھا. تو اب یہ ہے کہ اس کے ظاہر ہے بھرپور زندگی اس کے چلے جانے کے بعد میں تو اکیلا رہ گیا. جی. بلکہ ایک انٹرویو میں اس نے کہا تھا, کسی نے پوچھا تھا میرے حوالے سے, تو اس نے جواب دیا تھا کہ مجھے قریشی کہتی تھی کہ وہ ولن کرتا ہے لیکن میں نے اس کو ہیرو بنا دیا. ٹھیک.
یہی اس کے الفاظ. جی جی بالکل. تو بہرحال تو اب اس کے جانے کے بعد ظاہر ہے میں اکیلا رہ گیا. میرا ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے, اربیلا مصطفیٰ نام ہے, ایک عامر قریشی نام. عامر بھی شوبز میں ہے. عامر کو تو سبھی جانتے ہیں بالکل. جی جی ماشاء اللہ ہی ہائیلی کوالیفائڈ, لندن میں ماسٹر ڈگری لے کر آیا, اور کچھ ڈراموں میں اور کچھ. تو دونوں یہیں پہ رہتے ہیں یا باہر ہیں دونوں؟ نہیں, یہیں کراچی میں. اب ہم کراچی میں ہیں نا. جی جی. جو بیٹی ہیں وہ بھی آپ کی کراچی میں ہوتی ہیں؟ جی ہاں کراچی. تو یعنی آپ کا ٹائم پوتوں اور نواسیوں کے ساتھ بھی گزرتا ہے؟ ماشاء اللہ نواسیاں نہیں, پوتیاں. اچھا ٹھیک ہے. ماشاء اللہ بڑی پیاری ہے, ان کے ساتھ میرا وقت گزرتا ہے. اور اس کے علاوہ میرا اب آپ جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ اب فلم انڈسٹری تو وہ رہی نہیں. جی بالکل بالکل. جب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا, صبح 7 بجے سے لے کر رات کے 3-3:30 بجے تک ہم 4-5 فلموں کی مختلف شوٹنگ تھی, اور اتنی سال میں کوئی 150-200 فلمیں بنتی تھی, جس سے کروڑوں روپے ہم ریونیو کی صورت میں حکومت کے خزانے میں دیتے تھے. وہ سب کچھ ختم ہو گیا, بند ہو گیا. کسی نے کچھ نہیں کیا, کسی حکومت نے بھی نہیں کیا. اور سوائے بھٹو صاحب کے, انہوں نے باقاعدہ ایک ادارہ بنایا تھا نیفڈیک کے نام سے. جی جی بالکل. نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن, جس کے تحت چند فلمیں بھی بنی اور ہر سال بڑے پیمانے پہ ایوارڈز بھی ہوتے تھے. یہ اسلام آباد میں 2 سینمے بھی تھے اسی نام سے نا, انہی کے تھے وہ بھی. نیفڈیک کے نام سے اسلام آباد میں 2 سینمے بھی تھے, اور انفیکٹ ابھی جو ملٹی اسکرین کا کانسیپٹ آیا نا, یہ سب سے پہلے اسی سینمے سے آیا تھا یہاں میں. جی ہاں, اور ان کا سنیما لاہور میں بھی تھا, یہ الفلاح بلڈنگ میں. اچھا. ہاں, وہاں بھی ایک سنیما تھا. اچھا سر, ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا. آپ نے جس طرح مصروفیت کا بتایا, پھر 54 ایئرز بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے, لیکن جس طرح سرکاری ملازمین ہوتے ہیں نا, وہ صبح 8 بجے یا 9 بجے دفتر پہنچ جاتے ہیں, 2-2:30 بجے 3 بجے یا میکسیمم 4 بجے گھر آ جاتے ہیں. لیکن جو فنکار ہوتا ہے, آرٹسٹ ہوتا ہے, اس کا نہ تو کوئی جانے کا ٹائم ہے, نہ ہی اس کا واپسی کا کوئی ٹائم ہے. اور زیادہ تر وہ آؤٹ ڈور, بے شک وہ بھلے ملک کے دوسرے علاقوں میں آؤٹ ڈور ہو یا دوسرے ملکوں میں جا کے شوٹ ہوتا ہے. تو کبھی سر آپ پیچھے جب مڑ کے دیکھتے ہیں, اتنی مصروفیت کے عالم میں, آپ کی تو بہت زیادہ مصروفیت تھی, جتنی سلطان رئیس صاحب کی تھی اس سے زیادہ ہی تھی آپ کی, تو اتنی مصروفیت کے عالم میں آپ کو تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ میں بیوی بچوں کے ساتھ مزید زیادہ ٹائم گزار سکتا تھا؟ یقیناً وہ گھر پہ رہتے ہوں گے, آپ جب جاتے ہوں گے زیادہ ٹائم پہ وہ آپ اکیلے ہی جاتے ہوں گے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جی جی. اور یہی بحث میرے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے, عامر کے ساتھ. جی جی. کہ اس کو شکایت ہے مجھ سے. جی جی. کہ اس کو میں نے ٹائم نہیں دیا. جی جی. اور میں اسے سمجھاتا ہوں کہ یار, اگر میں اتنی محنت نہ کرتا تو آج ہم, اللہ کا شکر ہے, ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو میں صبح 7 بجے, یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بیٹے سے پیار نہیں کرتا یا لیکن واقعی میں نے ٹائم نہ دے سکا میں. اور میں نے جیسے بتایا کہ صبح اسٹڈی شفٹ سے ہم شروع ہوتے تھے 7 بجے سے. بالکل. تو یہ ضرور ہے. اور البتہ اس کے علاوہ پھر اس کے کبھی کبھار ہم جب باہر جاتے تھے, اس زمانے میں کو پروڈکشنز ہوتی تھی, ترکی پاکستان, سری لنکا پاکستان, نیپال پاکستان, بنگلہ دیش پاکستان, یہ کو پروڈکشنز کی فلمیں بنتی تھی. بھی جاتے تھے, نیپال جاتے تھے, سری لنکا جاتے تھے, فیملی کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے, فیملی کو بھی ساتھ لے کے, فیملی بھی ساتھ ہوتی. جی جی جی. اور یہاں پاکستان میں بھی اگر آؤٹ ڈور ہوتی تھی تو آؤٹ ڈور میں بھی فیملی ہوتی تھی, ان کا ساتھ رہتا تھا, اور ان کی ایک طرح سے پکنک بھی ہو جاتی تھی, آؤٹنگ ہو جاتی تھی. تو اب تو سب کچھ ختم ہو گیا نا, سنی میں بند ہو گئے. تو سر جس طرح کا عامر صاحب نے آپ سے ایک شکوہ یا گلا سا مطلب کرتے ہیں, تو کیا بھابھی بھی ایسا گلا کبھی کرتی تھی کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, یا آپ؟ وہ تو سمجھتی تھی, وہ جانتی تھی کہ ظاہر ہے میں مصروف ہوں. لیکن عامر بہرحال کیونکہ وہ بچہ تھا بالکل, تو اس لیے محسوس کرتا تھا. کیونکہ روبینہ بھی اپنی زندگی میں اسی زیادہ تر باہر رہی. بالکل. اور سرکاری فنکشنز کے حوالے سے
حالانکہ ایجوکیشن بھی اس کی جاری تھی, ایم اے کیا, لا کیا, اور ایم اے ان مسلم ہسٹری کیا, عربی میں کیا, بہت کچھ کیا تھا. جی بالکل, بڑی ہائیلی کوالیفائڈ. اور سر یہ بتائیے گا کہ دیکھیں یہ کسی ٹائم پہ بندے کی مصروفیت زیادہ ہوتی, میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ میری مدر کی جو انتقال تھا بہت میں چھوٹا تھا جب ہوا تھا, تو میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں کہ کسی وقت زیادہ انسان کو یاد آتا ہے بندہ اتنا کلوز جو ہو, اور پھر کسی وقت تھوڑا دل بہل جاتا ہے کسی وقت. تو آپ کو سر بھابھی جو ہے وہ زیادہ کس وقت پہ یاد آتی؟ 24 گھنٹے میں کون سا ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس اب جو ہے نا وہ بس ہوگی ہے, مطلب پھر وہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا؟ محسوس تو ہوتا ہے یار, ہر وقت, ہر لمحہ. جی جی. اور اتنی ہزاروں کی تعداد میں ایسی ایسی تصویریں ہیں ساری, اتنی زندگی, آدھی صدی سے زیادہ بھرپور زندگی گزاری ہے ہم نے. حیدرآباد کے بعد پھر لاہور, کراچی, پھر دنیا کی ہم نے عمرے کیے, حج کیے, تو وہ ساری تصویریں میرے پاس. وہ ساری تصویریں آپ کے پاس البم کی صورت میں ہیں؟ پھر ہمارے گھر میں لاہور میں خاص طور پر ہر مہینے ایک دو ایسی تقریب رہتی تھی, دعوت, جس میں فلم کے آرٹسٹ, ڈائریکٹرز, سیاستدان, دانشور, شاعر, فیض صاحب کی ساری فیملی, قتیل سپاہی, احمد ندیم قاسمی, منیر نیازی, احمد فراز, کشور نائید, یہ سارے ہمارے نور جہاں آتی تھی, اور بڑی دعوتیں رہی ہیں. بلکہ انڈیا سے کچھ ایکٹر آتے تھے, ان کی میرے گھر میں دعوتیں رہتی تھی. اور اپنا شام بینیگل بہت بڑا ڈائریکٹر ہے انڈیا کا, ان کے آنر میں دعوت ہوئی تھی. اور انگلینڈ کا منسٹر کلچر مسٹر مسز مارک فشر, وہ آئے تھے, تو ان کی میں نے اپنے گھر میں دعوت کی تھی. اور اس میں تمام آرٹسٹوں کو, دانشوروں کو, شاعروں کو, ادیبوں کو. تو یہ اس طرح ہمارے پاس رہتی تھی دعوتیں, بہت ایک محفلیں رہتی. جی جی. سب کچھ ظہیر بھائی ختم ہو گیا, ظاہر ہے کچھ ختم ہو گیا. بس اب یہی ہے, اللہ اللہ تب بھی کرتے تھے, لیکن اللہ اللہ اب زیادہ ہی کرتے ہیں. اچھا ٹھیک. اور سر آپ کا ان کی, میں نے ابھی آپ نے تصویریں بھی 2-3 دن پہلے مجھے سینڈ کی تھی, میں نے دیکھی, اور سوشل میڈیا پہ میں نے 1-2 جگہ پہ دیکھی ہیں وہ تصویریں. آپ یقیناً سر قبر پہ جاتے ہیں ان کی, اور کبھی کوئی نہ کوئی دوست بھی ساتھ ہوتا ہے یا کبھی بیٹا ساتھ ہوتا ہے. تو اب ایک سر خبر چلی تھی, میں نے پہلے بھی آپ سے وہ آف دا ریکارڈ پوچھا تھا, تو آپ نے بتایا بھی تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, یہ دنیا اسی طرح ہی ہے, مطلب سب نے چلے جانا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور زندگی دے. لیکن آپ نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا قبر کے حوالے سے, وہ ابھی پھر آپ نے دہرایا, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کیوں اس کو بار بار دہراتے ہیں سر؟ وہ ایسا ہے کہ میری روبینہ نے وصیت کی تھی کہ کراچی میں غازی عبداللہ شاہ جی کا بہت بڑا مزار ہے, جی ان کے احاطے میں مجھے دفن کیا جائے. تو وہ دفن وہاں کیا. جی. ان کے دفن کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ 5 لاکھ روپے سندھ حکومت لیتی ہے. اچھا. وہ 5 لاکھ لیے تھے منسٹری آف کلچر نے, ٹھیک ہے, سندھ کی کلچر کی وزارت نے وہ 5 لاکھ دیے تھے اوقاف کی منسٹری کو. گویا اپنی ایک جیب سے نکال کر اپنی ہی دوسری جیب میں 5 لاکھ ڈالے. میں نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ ایک مرنے والی ہے یا مرنے والا ہے, آپ اس 5 لاکھ کیوں دے کر تو اس پر احسان کر دیتے ہیں. اور جو فنکار, اول تو وہاں 1-2 فنکار ہیں, محمد شریف وہاں دفن ہے, اور یہ ہے. تو ورنہ اکثر جتنے فنکار انتقال کرتے ہیں یا تو اپنے گاؤں میں جا کر دفن ہوتے ہیں, یا جہاں رہتے ہیں ان کے قریب جو قبرستان ہوتا ہے وہیں دفن ہوتے ہیں. جی. تو وہاں اور کئی قبریں ہیں جو بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں
بڑے سرمایدار ہیں، فلاں پونا والا تو فلاں والا، تو انہوں نے وقف کی ہوئی ہے. جی جی. تو آپ ان سے بے شک 10 لاکھ 20 لاکھ لے، لیکن ایک فنکار اور وہ بھی صدارتی ایوارڈ یافتہ، آپ اس سے 5 لاکھ لیتے ہیں اس کے مرنے کے بعد. میں نے افورڈ کرتا ہوں، میں دے سکتا ہوں، لیکن میں نے تمام فنکاروں کے لیے یہ آواز اٹھائی تھی کہ ایک صدارتی ایوارڈ، آپ اس صدارتی ایوارڈ ہی کی نہیں بلکہ اس صدر مملکت کی توہین کرتے ہیں 5 لاکھ مرنے کے بعد لے کر. تو اسی میری بیوی کی قبر کے ساتھ ہی حسن اتفاق سے جی جی ایک ہی جگہ ایسے قبر کی ہے جی جی جو میں نے اپنے لیے رکھی ہے. وہاں میں نے پتھر بھی لگا دیا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ دائمی اور آخری آرام گاہ برائے مصطفیٰ قریشی. اچھا. تو اس کے بھی مجھے 5 لاکھ دینے ہیں جب وہ کھدے گی. تو فی الحال میں نے ایسا رکھی ہے، لیکن تو میرا یہ ہے کہ یہ 5 لاکھ جو لیتے ہیں یہ اوقاف والے، جی جی، تو فنکاروں کو سے وہ نہ کرے تو وہ زیادہ بہتر، زیادہ بہتر ہے. تو فنکار، ادیب، شاعر، دانشور جو ہے وہ اور صدارتی ایوارڈ یافتہ ہوتے ہیں، ان کا احترام مرنے کے بعد بھی بھائی احترام کرو، ان کا احترام کرو، ان کو عزت دو. بالکل. اور سر بالکل آخر میں بتائیے گا، آج کل آپ کی کوئی شوٹ وغیرہ کوئی چل رہا ہے؟ مطلب ویسے تو ظاہر ہے سب کچھ ختم ہے، تو کوئی نہیں ہے، کوئی فلم ہی نہیں ہے تو شوٹ کیا ہوگی؟ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. البتہ وہ سنگیتا ایک سیریل بنا رہی ہے 2 بوند پانی، اس میں ایک میں نے گیسٹ رول کیا ہے، میرے پاس آئی تھی، میں نے کہا کہ میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے تو اور وہ یہاں کے کیا یا وہیں آپ ادھر کراچی وغیرہ میں کیا یا ادھر آئے تھے آپ؟ نہیں، لاہور میں. تو آپ کا لاہور وغیرہ چکر لگتا رہتا ہے ویسے؟ لاہور ابھی بھی میں اس وقت لاہور ہی میں ہوں. اچھا. لاہور میں میں آیا ہوں اس وقت کہ یہاں مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ مولانا ظفر علی خان بہت بڑی بالکل نام ہے، بالکل بالکل بڑی شخصیت ہے جنہوں نے تحریک آزادی میں اعظم کے ساتھی تھے اور بہت بابا صحافت تھے. لاہور سے زمیندار اخبار نکالتے تھے اور شاعر بھی تھے، بہت کچھ تھے. ان کے فاؤنڈیشن میں مجھ جیسے ایک ایکٹر کو بلانا یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز. بالکل بالکل ایسے ہی. مصطفی قریشی صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا، آپ ہمیشہ ہی شفقت کرتے ہیں سر. ناظرین آپ نے دیکھا مصطفی قریشی صاحب نے جو باتیں بتائیں اپنی اہلیہ کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے کیا کیا چیزیں بتائیں. ان میں سے خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کا لرننگ پروسیس کتنا تیز تھا. جو ان کی مسز تھیں روبینہ قریشی صاحبہ، ان کا بہت جلدی وہ سیکھتی تھیں. سن لیا آپ نے کہ کس طریقے سے انہوں نے مختلف زبانوں کے اندر جو اپنے فن کا مظاہرہ کیا. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.